نماز اللہ کا حکم ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز اپنے وقت پر مقرر کی گئی ہے۔ تو نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، جیسا کہ سرکار کا فرمان بھی ہے، الوضوء للصلاۃ، الصلاۃ مفتاح الجنہ۔ اور اس طرح ایک اور روایت بھی ہے کہ وضو نماز کے لیے ہے اور نماز جنت میں لے کر جائے گی۔ ایک تیسری روایت یوں ہے کہ وضو نماز کی کنجی ہے اور نماز جنت کی کنجی ہے۔ تو ہمارے بھائی جب وضو کرتے ہیں تو کافی سارے ہمارے بھائیوں کو وضو کا پتہ نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے وضو کرنا ہے، اس لیے کیونکہ امام صاحبان کی خدمت میں عاجزانہ طور پر یہ گزارش کرتا ہوں کہ امام صاحب کا حق ہے کہ وہ اپنے مقتدیوں کو بتلائے، اور قاری صاحبان کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں کہ قاری صاحبان جو بچے پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کو سمجھائیں، ان کو بتلائیں کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پڑھ دیا، پہلے ہاتھ دھونے ہیں، پھر کلی کرنی ہے، پھر ناک میں پانی ڈالنا ہے، پھر منہ دھونا ہے، پھر بازو دھونے ہیں، پھر مسح کرنا ہے، اور اسی طرح بعد میں پاؤں دھونے ہیں۔ ایک یہ ہے بتا دیا، لیکن بتانے سے پتہ بس اوقات نہیں چلتا جب تک عملی پریکٹس نہ کی جائے۔ اور عملی پریکٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بتلائیں، امام ہے تو اپنی امامت کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے اپنے مقتدیوں کو بتلائیں کہ جب وضو کرنے کے لیے آؤ تو اس طریقے سے وضو کرو۔ اگر قاری صاحبان ہیں تو ان کی خدمت میں عاجزانہ عرض ہے وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں، بتلائیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف قرآن پاک پڑھاؤ دو گے تو بس نہیں، بلکہ تمہارا فریضہ بنتا ہے کہ بچوں کو نماز کا طریقہ، بچوں کو وضو کا طریقہ، بچوں کو ادب و احترام سب کو سکھائیں، سب کو سمجھائیں۔ آج چھوٹے بچے ہیں، نابالغ ہیں، 5 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، 12 سال کا ہے، لیکن ایک نہ ایک دن ایسا وقت آئے گا کہ اس کی عمر 15-20 سال بھی گزرنے کے بعد 15 سال 20 سال بالغ بن جائے گا۔ اگر بالغ بن گیا تو پھر اس کو تو شرم آئے گا مسئلہ پوچھنے میں، حالانکہ شرم نہیں کرنی چاہیے، لیکن حیرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اگر کسی کو گالی دینی ہو تو ہمیں شرم نہیں آتی، کسی کو برا بھلا کہنا ہو ہمیں شرم نہیں آتی، لیکن جب دین کی بات آتی ہے اور کہا جاتا ہے یار نماز نہیں آتی تو نماز سیکھ لو، پھر کہا جاتا ہے یار سانو شرم آندی ہے جی، لوگ کی کہیں گے، قاری صاحب کی کہے گا، امام صاحب کی کہے گا۔ پھر امام صاحب ہوں یا قاری صاحبان ہوں، ان کو بھی چاہیے کہ فراخ دل کے ساتھ اپنے مقتدیوں کو سمجھائیں، ان کو بتلائیں، اگر وہ پوچھیں یا نہ پوچھیں پھر بھی بتلائیں۔ اور اگر 10 آدمی ہیں، 10 مقتدی ہیں یا 50 مقتدی ہیں یا 100 مقتدی ہے تو آپ دل میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ سب کو طریقہ آتا ہے وضو کا، اور ہو سکتا ہے کہ اگر 50 آدمی ہیں تو 49 یعنی ایک کم 50 جو ہیں ان کو طریقہ آتا ہو، ایک کو نہ آتا ہو، یا 10 آدمی ہیں 9 کو طریقہ وضو کا آتا ہے صحیح طریقے سے، ایک کو نہیں آتا۔ جب آپ بتلائیں گے بتلانے کی وجہ سے تو جن کو پتہ ہے ان کو مزید پتہ چل جائے گا، اور جن کو پتہ نہیں ہے تو وہ سن کر صحیح طریقے سے وضو کرنا شروع کر دیں گے۔ میں نے ایک مرتبہ اپنی مسجد میں نماز کے فضائل کے مطابق بتایا، نماز کے فضائل،
پھر نماز کی عملی پریکٹس بتائی۔ ویسے تو میں بتاتا رہتا ہوں، لیکن ایک دن جمعۃ المبارک کے بیان میں نے یہ بتلایا کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، تو اس وقت ہم کیا پڑھتے ہیں، رکوع میں جب ہوتے ہیں تو اس وقت ہم کیا پڑھتے ہیں۔ تو میں نے بتایا کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب سجدے میں جائیں گے تو پھر کہیں گے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، کم از کم 3 مرتبہ۔ اگر زیادہ کوئی پڑھنا چاہے رکوع میں یا سجدے میں وہ پڑھ سکتا ہے۔ جب میں نے یہ بتایا تو مجمع میں سے ایک آدمی جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد مجھے ملا اور کہنے لگا، مفتی صاحب آپ نے کہا ہے کہ سبحان ربی الاعلی سجدے میں پڑھنا ہے، اور سبحان ربی العظیم جو ہے یہ رکوع میں پڑھنا ہے۔ حالانکہ میں نے تو یہ پڑھا ہے سبحان ربی ذل اعلی، سبحان ربی ذل عظیم۔ میں نے کہا ذل نہیں ہے بلکہ سبحان ربی یل ہے، یا ہے۔ تو آگے سے وہ کہنے لگا، قاری صاحب، مفتی صاحب، اگر یہی بات ہے تو میں آپ کو نماز میں دکھاؤں گا، چھوٹی چھوٹی جو نمازیں ہوتی ہیں جو چھوٹے بچے پڑھتے ہیں میں انہیں بتلاؤں گا۔ میں نے کہا جی بسم اللہ، سر آنکھوں پر۔ وہ شام کو کتاب لے کر آ گیا اور کہنے لگا یہ دیکھو قاری صاحب۔ جب میں نے دیکھا تو وہ سبحان ربی الاعلی اور سبحان ربی العظیم لکھا ہوا تھا جیسا کہ میں کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، یہ تو سبحان ربی الاعلی ہے، سبحان ربی العظیم ہے۔ آخر قاری صاحب میں پڑھتا رہا ہوں، میں تو دیکھتا رہا، میں نے تو یہی سمجھا کہ یہ سبحان ربی ذل عظیم ہے، سبحان ربی ذل اعلی ہے۔ ایسے بھی کافی سارے دوست ہوتے ہیں۔ میری اس بات کا بیان کرنے کا یا یہ بتلانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اتنا پڑھا لکھا ہوں، یہ بھی نہیں ہے کہ میں اپنی ایک یعنی کہ مثال کے طور پر یعنی کہ یہ بتا رہا ہوں اور اس کی دل آزاری کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ تحدیث بن نعمت کے طور پہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کافی سارے ہمارے بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں جو پڑھتے بھی ہیں لیکن پھر بھی سمجھ نہیں پاتے۔ پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پوچھ لیں۔ ان اللہ لا یستحیی من الحق، بے شک اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے میں شرماتے نہیں ہیں، حیا نہیں کرتے، بلکہ جب بھی حق بیان کیا جائے تو واضح کرو، واضح بتاؤ، بار بار بتاؤ، بار بار سمجھاؤ۔ جب بار بار بتائیں گے، بار بار سمجھائیں گے، ہو سکتا ہے کہ ایک عقل مند بچہ ہے وہ پہلی مرتبہ سمجھ آتا ہے، ایک میری طرح کم ظرف ہے اور کم ذہن ہے، جیسا کہ نکھٹو بھی کہتے ہیں، وہ بار بار بلکہ 10 بار سمجھانے کے بعد سمجھتا ہے۔ تو جب آپ سمجھائیں گے تو وہ جب تک نماز پڑھتا رہے گا آپ کے اس سنے ہوئے پر عمل کرتا رہے گا، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ آپ دنیا چھوڑ کر قبر میں پہنچ جائیں گے، لیکن جس کو آپ نے سبق پڑھایا، اگر وہ نماز کا سبق تھا، وہ قرآن پاک کا سبق تھا، وہ کسی مسائل فقہ کی کتاب کا مسئلہ تھا، وہ اصول شاشی کا تھا، وہ قدوری شریف کا تھا، وہ قرآن پاک کا ترجمہ تفاسیر تھی، جو بھی آپ ان کو پڑھایا ہے یا سمجھایا ہے، اگر وہ اس کے مطابق عمل کرتا رہا، پڑھتا رہا، آپ قبر میں پہنچ جائیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے تفصیل گفتگو بہت لمبی ہو گئی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ نماز کے لیے وضو ہوتا ہے، وضو میں بنیادی فرائض ہیں، عام طور پہ شرائط بھی کہتے ہیں۔ وضو کے 4 فرض ہیں، 4 فرض وضو کے۔ اگر وضو کے یہ 4 فرض پر عمل ہو جائے، اگر سنتوں میں کمی پیشی بھی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ وضو قبول فرما لے گا اور اس وضو سے پڑھی ہوئی نماز بھی قبول فرما لے گا۔ وضو کے 4 فرض بتلانے لگا ہوں، توجہ کیجیے۔ سب سے پہلا فرض جو ہے اپنے منہ کا دھونا ہے، منہ کا دھونا۔ اور منہ کا دھونا یہ نہیں ہے بس ایسے کیا بس منہ دھل گیا، نہیں، بلکہ پیشانی کے بالوں سے لے کے
اس ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ جو حلق ہے یہاں تک، اور ایک کان کی لو سے لے کے، یہ کان کی لو ہے، اس ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک اپنے چہرے کو دھونا ہے 3 مرتبہ۔ یہ وضو کا پہلا فرض ہے، اور قرآن پاک کے سورۃ مائدہ میں یہ اور کوئی نہیں بتائے گا۔ اس لیے سمجھو، آج بچے ہو، آج بڑے ہو، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ آپ کی ہی عمر 50-60 سال ہو جائے گی، لیکن پھر آپ کو بتلانے والا نہیں ہوگا، بتلانے والا پھر کوئی نہیں ملے گا، لیکن آپ پوچھنے والے ہوں گے۔ سورۃ مائدہ 6 پارہ، سورۃ مائدہ کا 2 رکوع، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب تم ارادہ کرو نماز پڑھنے کا تو فاغسلوا وجوہکم، قرآن پاک میں فرائض بیان کیے جا رہے ہیں، جن 4 فرضوں کا میں نے تذکرہ ابھی کیا ہے۔ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھوو، اور یہ نبی پاک صاحب الاولاق نے فرمایا پیشانی کے بالوں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک 3 مرتبہ دھونا ہے، تاکہ ایک چہرے کا کوئی ایک بال بھی خشک نہ رہے۔ لیکن اگر داڑھی گھنی ہے جس میں سے چمڑا نظر نہیں آتا، میری داڑھی تو پتلی ہے نا، اگر گھنی داڑھی ہے چمڑا نظر نہیں آتا تو پھر اس میں خلال سنت ہے۔ خلال کہتی ہیں کہ پانی لے کر یوں خلال کیا جائے، یوں 3 مرتبہ، اور یوں کیا جائے، اگر یوں نہ کر سکو تو یوں کرو۔ اور پہلا فرض جو ہے اپنے چہرے کا دھونا، اور دوسرا فرض فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ نمبر 2، اللہ نے فرمایا اپنے بازو دھوو کوہنیوں سمیت، یہ کوہنی ہے، اپنے بازو کو دھونا ہے کوہنیوں سمیت۔ وایدیکم الی المرافق، یہ نہیں ہے کہ اگر بازو تان اوپر نہیں جا رہا بازو تنگ ہے تو یہاں سے دھو لیں، نہیں، بلکہ آپ کا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا فرض نامکمل ہے، اس لیے فرض جو ہے وہ کوہنیوں سمیت دھونا ہے۔ یہ دوسرا فرض ہے۔ تیسرا فرض جو ہے وہ سر کا مسح ہے۔ اب سمجھیں، سر کا جو مسح ہے، چوتھائی سر کا جو مسح ہے وہ فرض ہے، اور پورے سر کا جو مسح ہے وہ سنت ہے۔ ہمارے بھائیوں کو مسح کا طریقہ نہیں آتا، بڑے بڑے نمازی ہوں گے، 60 سال 70 سال عمر گزر گئی ہے، نمازیں پڑھنے والے، تہجد گزار، لیکن بیچاروں کو صحیح طریقے سے مسح کرنے کا طریقہ سنت کے مطابق نہیں آتا۔ وہ یوں ہے کہ آپ سمجھیں، یوں پانی بھگو کے، اپنے ہاتھ بھگو کے پانی کے ساتھ یوں کر لیں، اور یوں کرنے کے بعد یوں، اور آخر تک لے کر جانا ہے۔ پھر یہ ہتھیلی یوں کرنے کے بعد یہ جو انگلی تھی جس کو ہم نے اٹھایا ہوا تھا مسح کرتے ہوئے، اس کو ہم نے کانوں میں پھیرنا ہے، یوں، اور یہ انگوٹھا جو ہے اس کو ہم نے کان کے پیچھے یوں کرنا ہے، کان کے پیچھے۔ اس کے بعد یہ جگہ جو ہیں انگلیوں کی، یہ جگہیں، ان کو ہم نے گردن کا مسح کرنا ہے، گردن کا مسح، گدی کا مسح نہیں ہے بلکہ گردن کا مسح ہے۔ میں نے دورہ حدیث کر لیا تھا جب میں تخصص کر رہا تھا، تو اس وقت یہی مسئلہ چلا نماز کے مسائل فتاوی عالمگیری میں کہ گردن کا مسح کرنا ہے۔ استاد جی نے مجھ سے پوچھا کہ گردن کا مسح کیسے کیا جاتا ہے، تو میں نے کہا یوں کیا جاتا ہے، یوں۔ استاد جی نے کہا یہ تو آپ نے گدی کا مسح کیا ہے، جنہیں عام سریکی زبان میں کھدی بھی کہتے ہیں۔ استاد جی نے کہا یہاں گردن کا مسح ہے، گدی کا مسح نہیں ہے۔ گدی کہتی ہیں جہاں بال یہ ختم ہوتے ہیں اس کو گدی بولتی ہیں، اور یہ نیچے والی جگہ کو حلق بولتی ہیں، حلق۔ استاد نے کہا
کہ یہاں جو ہے وہ گردن کا مسا ہے۔ پھر استاد جی نے بتایا کہ آپ نے یہ جو گردن کا مسا ہے وہ گردن اس طرف سے ہے، یوں، یہ ہے گردن۔ تو میں مان گیا، تسلیم کر گیا، کیونکہ لا علمی تھی۔ لیکن آج کل ہمارے بھائی کافی سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو مسئلہ بتایا بھی جائے تو وہ کہتے ہاں انی عمر گزر گئی اج پہلی دفعہ مسئلہ سنے۔ اوے اللہ دے ولیو، کدی ایویں دی نوبت ہی نہیں آئی ہوئے گی، اتنی نوبت کسی کو اس مسئلے کی نہیں آئی ہوگی، کبھی یہ مسئلہ درپیش نہیں پڑا ہوگا، کبھی آپ نے پوچھا نہیں ہوگا، کبھی کسی نے بتایا نہیں ہوگا۔ اگر بتاتے، آپ پوچھتے تو حقیقت واضح ہو جاتی، عیاں ہو جاتی کہ گردن کا مسا کیا ہے۔ اس لیے ماننے میں خیر ہے۔ اگر حضرت جبرائیل مان گئے سجدہ کرنا حضرت آدم کو تو نوری فرشتوں کے سردار ٹھہرے، اور اگر شیاطین کا استاد شیطان جس کا نام ابلیس ہے، اگر اس نے سجدہ، جو شیاطین کا استاد ابلیس، اس نے سجدہ نہیں کیا، بات کو نہیں مانا، تو اللہ نے کہا قال فخرج فإنک رجیم، وہ مردود بن گیا۔ اس لیے ماننے میں خیر ہوتی ہے جب کوئی بتائے مسئلہ، پڑھا لکھا آدمی، عالم دین ہو یا غیر عالم دین ہو، تو اگر مسئلہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے تو اس مسئلے کو ماننا چاہیے۔ اسی طرح وضو کا چوتھا فرض جو ہے وہ پاؤں کا دھونا ہے، اور پاؤں کو بھی 3 مرتبہ دھوئیں گے، اور ٹخنوں سمیت دھوئیں گے۔ یہ جو ٹخنے ہیں یہ سمیت دھوئیں گے، یعنی ان کو بھی دھوئیں گے، ٹخنوں سے اوپر دھوئیں گے، اور پھر انگلیوں کا خلال بھی کریں گے۔ یہ انگلیوں کا خلال جو ہے یہ سنت عمل ہے۔ وضو کے 4 فرض ہیں، دوبارہ پھر بتا دوں۔ چہرے کا دھونا، پیشانی کے بالوں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک۔ بازو کا دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور پاؤں کا دھونا۔ قرآن پاک میں یہ وضو کے جو فرائض بیان کیے ہیں یہ سورۃ مائدہ کے 2 رکوع میں ہیں، سورۃ مائدہ 6 پارے میں ہے۔ اور اگر تاج کمپنی والا قرآن پاک ہو تو جب آپ قرآن پاک کھولیں گے تو بائیں طرف یعنی کہ مثال کے طور پر سورۃ مائدہ شروع ہو رہی ہے، آپ بائیں طرف وہی جو صفحہ ہے، ادھر سورۃ مائدہ شروع ہو رہی ہے، پھر اسی ورق کو جب یوں کریں گے تو دائیں طرف رکوع شروع ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ پہلے چہرے کا ذکر، پھر بازوں کو دھونے کا ذکر، پھر سر کے مسح کا ذکر، اس کے بعد پاؤں کے دھونے کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔